بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ نور مقدم قتل کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے۔ اس تفصیلی فیصلے میں کیا وجوہات ہیں کہ 9 ملزمان کو بری کیا گیا ہے اور 3 ملزمان کو سزائیں سنائی گئی ہیں؟ وجوہات کیا ہیں؟ وہ وجوہات اس فیصلے میں سامنے آ چکی ہیں۔ تقریباً 60 پیجز کا یہ فیصلہ ہے عدالت نے۔ اس میں جتنا بھی ایویڈنس تھا، جتنی بھی کورٹ پروسیڈنگز تھیں اور جتنی بھی چیزیں متعلقہ تھی، تمام کو ریپروڈیوس کیا ہے، اور تقریباً آلموسٹ آخری 13 سے 14 پیجز وہ آپریٹو پارٹس ہیں جس میں 1 بائی 1 ہر ملزم کے حوالے سے ڈسکس کیا ہے، اور اس کے بعد عدالت نے اپنا مائنڈ ڈسکلوز کیا ہے۔ اس میں تفصیل کے ساتھ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کس ملزم پر کس طرح اس کو جو ہے وہ اس میں جو بریت ملی ہے۔ 9 ملزمان بری ہوئے ہیں، 3 کو سزا ہوئی ہے، 1 کو سزائے موت، 2 کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ عدالت اپنے فیصلے میں لکھتی ہے کہ جو استغاثہ کے شواہد کے مطابق جو مقتولہ تھی نور مقدم، وہ 18 جولائی کو زاہد جعفر کے گھر آئی۔ 20 جولائی کی رات قتل ہونے تک وہ وہاں پر موجود رہی۔ تاہم یہ تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ اس دوران ملزم کے والدین گھر پر موجود نہیں تھے اور وہ کراچی میں تھے۔ پراسیکیوشن کے مطابق ذاکر جعفر اور عصمت آدم جی کے علم میں تھا کہ ان کے بیٹے نے قتل کیا ہے، اور پولیس کو اطلاع دینے کی بجائے والدین نے اپنے بچے کو بچانے کی کوشش کی، اور یہ ثابت کرنے کے لیے پراسیکیوشن نے کال ریکارڈ ڈیٹا پیش کیا۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ کال ریکارڈ ڈیٹا کے مطابق اس میں شک نہیں کہ ذاکر جعفر اور عصمت آدم جی کراچی میں تھے، اور وہ مرکزی ملزم زاہد جعفر اور شریک ملزم طاہر ظہور جو تھراپی ورک کا مالک ہے اس کے رابطے میں تھے۔ فیصلے کے مطابق عدالت یہ کہتی ہے کہ مرکزی ملزم اور والدین کے درمیان ہونے والی کالز کا کوئی ٹرانسکرپٹ یا پیغامات ریکارڈ پہ نہیں ہے۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ تھا، سپریم کورٹ کی ججمنٹ بھی ہے، تو میرا خیال میں اسی کو عدالت نے بنیاد بنایا ہے، اور یہ کہا ہے کہ ٹرانسکرپٹ اور پیغامات کہ کس نے کس سے کیا بات کی، کیا جواب آیا اور کس نے کس کو کیا کہا، یہ ریکارڈ پہ نہیں آیا، جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ مرکزی ملزم اور والدین کے درمیان گفتگو ہوئی۔ مرکزی ملزم اور والدین کے درمیان صرف ٹیلی فونک رابطے سے یہ فرض نہیں کیا جا سکتا کہ انہوں نے نور مقدم کو قتل کرنے یا طاہر ظہور جو تھراپی ورک کا مالک ہے اس کو شواہد ضائع کرنے کی ہدایات جو ہے وہ دی ہیں۔ فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ موبائل پیغامات یا موبائل کالز میں ہونے والی گفتگو کے بغیر یہ فرض نہیں کیا جا سکتا کہ ذاکر جعفر اور عصمت آدم جی نے قتل کرنے میں اپنے بیٹے کی کوئی سہولت یا قتل، اغوا یا قید کرنے کی حوصلہ افزائی کی ہو۔ یہ چاروں دفعات لگی ہوئی تھی جو اس میں جو ملزمہ ہے عصمت آدم اور جو ذاکر جعفر ہیں ان پر۔ اب یہاں پہ بڑا امپورٹنٹ یہ بھی سوال ہے کہ عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ ٹرانسکرپٹ اور پیغامات، ٹرانسکرپٹ مطلب کہ کال کا ریکارڈ، کہ کال پہ بات کی ہوئی، تو اٹ مین کہ کال کی جو ریکارڈنگ ہے وہ موجود ہونی چاہیے۔ تو کال کی ریکارڈنگ میرا خیال میں قانونی طور پر تو کوئی بندہ کسی دوسرے کی کال ریکارڈ نہیں کر سکتا۔ تو اگر یہ جو سین ہے اس کو اب سپریم کورٹ نے کس طرح ایلیبوریٹ کیا، یہ امپورٹنٹ ہے کہ کال ریکارڈنگ آئے گی کہاں سے، یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے۔ اس کا جواب کہیں نہ کہیں ہم کوشش کریں گے کہ اس کا جواب ڈھونڈا جائے۔ آگے کہتے ہیں کہ فیصلے کے مطابق کوئی جو ٹھوس شواہد نہیں ہے کہ جس سے ثابت ہو سکے کہ یہ والدین کے علم میں تھا کہ ان کا بیٹا نور مقدم کو قتل کرنے لگا ہے، اور سب سے پہلے یہ پراسیکیوشن کی ذمہ داری تھی کہ وہ یہ ثابت کریں کہ والدین کو اپنے بیٹے کے ارادوں کے بارے میں علم تھا۔ اس کے بعد ملزمان پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ نور مقدم کی زندگی بچانے کے لیے پولیس کو اطلاع دیتے۔ عدالت نے کہا ہے کہ صرف کال ریکارڈ ڈیٹا جو ہے عدالت فرض نہیں کر سکتی کہ بیٹے کی جانب سے کیے گئے قتل میں والدین کسی طرح ملوث یا شراکت دار ہیں۔ اس لیے پراسیکیوشن ذاکر جعفر اور عصمت آدم جی کے خلاف اپنا مقدمہ ثابت کرنے میں ناکام ہوئی، اور یہ عدالت صرف کال ریکارڈ پر انہیں مجرم قرار نہیں دے سکتی۔ اس کے علاوہ عدالت نے تھراپی ورک اور اس کے سی ای او طاہر ظہور کی بریت کو بھی وجہ صرف کال ریکارڈ ڈیٹا ہی قرار دیا ہے، اور کال ریکارڈ ڈیٹا کی بنیاد پر یہ فرض نہیں کیا جا سکتا کہ طاہر ظہور کو قتل کا علم تھا اور نہ وہ خود جو ہے وہ جائے وقوع پر گئے۔ تھراپی ورک کے دیگر جو ملازمین ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جائے وقوع پر جانے والے تھراپی ورکرز نے شواہد مٹانے کی کوشش نہیں کی۔ کرائم سین آفیسر کے مطابق جب وہ وقوع پر پہنچے تو کرائم سین سے شواہد ضائع نہیں ہوئے تھے۔ تو یہ امپورٹنٹ ہے۔ اس کے علاوہ جو سی سی ٹی وی جو امجد تھا تھراپی ورک کا، وہ وہاں پہ زخمی بھی ہو گیا تھا۔ دوسرا جو ان کو سپورٹ ملی بریت ہونے کی، اور تیسری سپورٹ ان کو یہ بھی ملی کہ جو سی سی ٹی وی فوٹیج میں جو مرکزی ملزم ہے اس کو فرسٹ فلور سے باندھ کر وہ نیچے لائے تھے،
اور اس کے بعد وہ سی سی ٹی وی فوٹیج میں نظر آ رہا ہے. پولیس یہ کہتی تھی کہ ہم نے خود اس کو گرفتار کیا, تو سی سی ٹی وی میں یہ نظر آ گیا کہ وہ باندھ کر خود نیچے لائے تھے اور اس کے بعد ڈالا تھا. تو یہ 3 چیزیں جو ہے تھراپی ورک کے 5 ملازمین کو اس کا فائدہ ہوا ہے, اور 3 جو والدین ہیں 2 اور 1 طاہر ظہور جو تھراپی ورک کے مالک ہیں, ان کو کال ریکارڈ ڈیٹا میں ٹرانسکرپٹ نہ ہونے کا فائدہ ہوا ہے. آگے جا کر یہ کہتے ہیں, عدالت یہ کہتی ہے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج کے مطابق مرکزی ملزم ظاہر جعفر کو رسیوں اور کپڑوں سے باندھا ہوا تھا. تھراپی ورک کے ملازمین وہاں پہ موجود تھے, انہوں نے اپنی ساتھی کو ظاہر جعفر سے بچانے کی کوشش کی, تاہم وہ اس وقت تک وہ نور مقدم کا قتل کر چکا تھا. عدالت نے مزید کہا ہے کہ تھراپی ورک کا جو ساتھی تھا زخمی ہوا, اس کی جان جو ہے وہ بچانی پڑی, اور اس صدمے کی حالت میں وہ پولیس کو اطلاع دے پائے. اچھا, یہاں پہ ان کے یہ الزام تھا کہ انہوں نے پولیس کو اطلاع کیوں نہیں دی. تو یہ امپورٹنٹ ہے کہ عدالت یہ کہتی ہے کہ جب وہ ان زخمی کر دیا گیا تو اس صدمے کی حالت میں وہ پولیس کو اطلاع نہیں دے پائے, تاہم تھراپی ورک کی ٹیم نے جائے وقوع کے کسی قسم کے شواہد کو نہیں مٹایا. اس لیے یہ پراسیکیوشن تھراپی ورک کے ٹیم کے خلاف اپنا مقدمہ ثابت کرنے میں ناکام رہی ہے. اسی طرح ایک ملزم ہے جمیل, اس جمیل جو کک ہے وہاں کا, اس کے حوالے سے بھی عدالت نے کہا ہے کہ ایک تو وہ جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے, اس سی سی ٹی وی فوٹیج میں وہ نظر نہیں آ رہا جو کک ہے, اس لیے عدالت نے یہ کہا ہے کہ اس کے خلاف کوئی پراسیکیوشن نے ایسے شواہد بھی پیش نہیں کیے جس کی بنیاد پر یہ کہا جا سکے کہ اس ملزم کو سزا جو ہے وہ ہونی چاہیے. اس لیے جمیل کو بھی, نواں جو ملزم ہے جمیل, اس کو بھی عدالت نے اس میں بری کر دیا ہے, اور 3 ملزمان جو ہیں ان کی حد تک جو سزا ہے وہ سنائی گئی ہے. اس کے علاوہ عدالت یہ کہتی ہے کہ ابڈکشن کے حوالے سے عدالت نے یہ کہا ہے کہ جو پراسیکیوشن نے یہ موقف لیا تھا کہ فورسفلی مطلب اس کو رکھا گیا تھا, کنفائنڈ کیا گیا تھا نور مقدم کو مرکزی ملزم کی جانب سے, اور وہ ٹائم جو بتایا گیا ہے اسی ٹائم کو عدالت نے کنسیڈر کیا ہے کہ واقعی یہ جو ہے وہ درست کہا جا رہا ہے, اور اس کو عدالت نے کنسیڈر کیا ہے اس پوائنٹ کو جو پراسیکیوشن کا یہ جو ہے وہ پوائنٹ تھا. اس کے علاوہ جو اسٹیٹ کونسل کا جو ہے ذکر کیا گیا ہے, اور خاص طور پر جو ظاہر ذاکر جعفر ہے اس کے حوالے سے عدالت نے ذکر کیا ہے کہ سکندر ذوالقرنین سلیم نے 2 اپلیکیشنز ڈالیں, ایک کو ریجیکٹ کیا عدالت نے, دوسری اڈیالہ جیل سے اس کی میڈیکل کی ٹریٹمنٹ کی جو ہے وہ اس میں بھی فٹ قرار دیا گیا. اس کے بعد جو اسٹیٹ کونسل وہ تعینات ہوئے تو اس کے حوالے سے عدالت نے لکھا ہے کہ اس کو جو سکندر ذوالقرنین سلیم ہے اس کو ارینج کیا, اس کی فیملی نے مینیج کیا, اس کی فیملی نے پروڈیوس کیا کورٹ کے سامنے, ان کی فیملی نے جو ظاہر ذاکر جعفر کی فیملی ہے انہوں نے پروڈیوس کیا, لیکن کیونکہ اس کے وکالت نامہ نہیں تھا تو اس کو اسٹیٹ کونسل جو ہے وہ بنا دیا گیا, اور اسٹیٹ کونسل. اس کے علاوہ عدالت نے جو مرکزی ملزم ہے اس کے حوالے سے یہ واضح طور پر یہ کہا ہے کہ اس کی جو مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے عدالت نے یہ کہا ہے کہ جو اس کا مینرز تھے یا اس کو پورا ڈسکس کیا ہے کہ اس کا کوئی میڈیکل ریکارڈ عدالت کی کسی جو اس پہ اسٹیج پر عدالت کے سامنے جو ہے وہ میڈیکل ریکارڈ پیش نہیں کیا گیا. اس کے بعد عدالت کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایک جو مرکزی ملزم ہے ظاہر ذاکر جعفر, اس کی جانب سے ایک ویڈیو پیش کی گئی تھی, جس ویڈیو کے بنیاد پہ عدالت نے کہا ہے کہ اس میں وہ ایک فزیکلی مینٹلی مکمل طور پر فٹ نظر آ رہا ہے. تو یہ عدالت نے وہاں سے آبزرو کیا ہے کہ جو ڈیفینس نے ظاہر جعفر نے جو ویڈیو جو کلپ پیش کیا تھا, اور اس میں عدالت نے یہ کہا ہے کہ وہ مکمل طور پر فٹ نظر آ رہا ہے. شوکت مقدم صاحب کے حوالے سے عدالت نے لکھا ہے کہ کیونکہ وہ شاکنگ کنڈیشن تھی کہ انہوں نے اپنی جو بیٹی تھی اس کو مطلب جو اس کی لاش تھی یا اس کا سر دھڑ سے جدا تھا, تو اس سچویشن میں فیکٹس کے حوالے سے عدالت نے کچھ مارجن دیا ہے کہ اس کی سچویشن ایسی تھی ان کی, تو اس لیے. اس کے علاوہ عدالت نے یہ کہا کہ ماڈرن سائنٹیفک جو ڈیوائسز ہیں ان کا استعمال کیا ہے پراسیکیوشن نے, اور کیس ثابت کرنے میں پراسیکیوشن نے بالکل جو ہے وہ ان کو جو ماڈرن ڈیوائسز ہیں ان کا سہارا لیا ہے, اور ان کی بنیاد پر کیس جو ہے وہ جو ثابت کیا گیا ہے. اس کے علاوہ عدالت یہ کہتی ہے کہ جو ملازمین ہیں ان پر جو اس قسم کا آفینس تھا کہ وہ گھر کے اندر بب جانتے تھے, تو ملازمین کو اس کی حد تک جو دفعات تھیں ان میں عدالت نے یہ کہا ہے کہ ان کو کہ وہ نہیں جانتے تھے کہ گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے. اس لیے عدالت نے کہا ہے کہ ان دفعات کے تحت ملازمین افتخار اور جمیل کو ان دفعات کے تحت جو ہے وہ عدالت نے سزا جو ہے وہ نہیں دی.
آگے جا کر جو عدالت یہ کہتی ہے CCTV فوٹیج کو مکمل طور پر ڈسکس کیا گیا ہے. جو عصمت آدم اور جو ذاکر جعفر ہیں ان کی مکمل ڈیٹیلز عدالت نے ڈسکس کیا, اور CDR ڈیٹا کے حوالے سے بھی عدالت نے یہ کہا ہے کہ CDR ڈیٹا کے ساتھ ٹرانسکرپٹ اور جو کنورسیشن ہے اس کا ہونا ضروری ہے, اس کے بغیر جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. طاہر ظہور کے حوالے سے بھی کہا ہے کہ وہ وہاں پہ موجود نہیں تھا, اس کو بھی کال ریکارڈ ڈیٹا جو ہے اسی کا فائدہ دیا گیا ہے کہ اس میں جو کال ریکارڈ ڈیٹا ہے وہ موجود نہیں ہے, تو اس وجہ سے عدالت نے ان کو بھی بری کیا ہے. اس کے علاوہ عدالت کی جانب سے باقاعدہ طور پر یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو وہاں پہ جو آئیو کے حوالے سے عدالت نے بڑا اسٹرانگلی لکھا ہے کہ انویسٹیگیشن آفیسر نے کچھ جو لوپ ہولز چھوڑے ہیں اس میں, وہ لوپ ہولز جو ہیں بنیادی طور پر جو یہ بھی ایک فرض کیا جا سکتا ہے کہ جو ملزمان کو فائدہ دینے کے لیے ہو سکتا ہے چھوڑے ہوں, اور یہ سوال جو ہے وہ جو مطلب سامنے آتا ہے, اور عدالت نے اس کا سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ کا حوالہ بھی دیا ہے, اور یہ کہا ہے کہ جو پراسیکیوشن نے بنیادی طور پر جو کیس پیش کیا وہ تو اس حد تک ٹھیک ہے, لیکن جو انویسٹیگیشن نے لوپ ہولز چھوڑے وہ جو اکیوز ہیں ان کو مطلب فائدہ پہنچانے کے لیے ہو سکتے ہیں, اور پولیس اتھارٹی کو اس حوالے سے ایکشن بھی لینا چاہیے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو لوپ ہولز ہیں کیوں چھوڑے گئے ہیں, اور جو اتھارٹیز ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ اس حوالے سے جو انویسٹیگیشن ہے, انویسٹیگیشن ونگ کو, پولیس ڈپارٹمنٹ کو پازیٹیولی سوچنا چاہیے اور اس حوالے سے کچھ اقدامات جو ہے وہ کرنے چاہیے. تو یہ ناظرین فیصلہ ہے جس میں جو عدالت نے دیا ہے, اور اس میں بہت ساری جو وجوہات ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے. عدالت نے اپنی جو آبزرویشن تھی خاص طور پر انویسٹیگیشن کے حوالے سے عدالت نے وہ ذکر کی ہے, اور عدالت نے 9 جو ملزمان ہیں ان کی حد تک یہ کہا ہے کہ پروسیکیوشن کیس ثابت کرنے میں ناکام رہی ہے, اور 3 کی حد تک انہوں نے جو کیس ثابت کیا ہے ان کو وہ سزا جو ہے وہ سنائی جا چکی ہے. 25 سال کی قید با مشقت بھی مرکزی ملزم کو سنائی گئی ہے. تو یہ ناظرین ایڈیشنل سیشن جج عطا ربانی ان کا یہ تحریری فیصلہ تھا. امید ہے آپ کو پسند آئے گا, اس پہ کامنٹ ضرور کیجیے گا. بہت شکریہ.